الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بہت ہی مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ روحانی وظائف چینل کی طرف سے تمام ویورز کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنا چینل روحانی وظائف کے ساتھ آج آپ کی خدمت میں رزق کا ایک ایسا وظیفہ لائی ہوں جو کہ قرآن پاک کی ایک مختصر ترین سورت سے منسوب ہے۔ یہ وظیفہ کرنے سے انشاءاللہ تعالی آپ کو اتنا رزق ملے گا کہ آپ کا گھر بھی چھوٹا پڑ جائے گا۔ اور اس قرآن پاک کی مختصر ترین سورت کو اگر زبانی یاد کر لیا جائے اور زبانی یاد کر کے چلتے پھرتے اس کو پڑھ لیا جائے تو ریت کے ذروں سے بھی زیادہ رزق آتا ہے۔ یہ میرا خود کا آزمایا ہوا عمل ہے۔ اس عمل کو ہمیشہ میں خود بھی کرتی ہوں اور اپنے جو بہن بھائی ہیں ان کو بھی اکثر میں یہ اس چیز کا ورد بتاتی ہوں اور انہیں اس بات کی ترغیب دلاتی ہوں کہ یہ وہ ورد کیا کریں۔ آج کل کے دور میں انسان جب رزق حاصل کرنے کے لیے دوڑتا ہے تو وہ غلط کاموں میں لگ جاتا ہے، غلط چیزوں سے رزق حاصل کرنا شروع کر دیتا ہے، رشوت لیتا ہے، چوریاں کرتا ہے، برائیاں کرتا ہے۔ اور پھر انسان جب رزق حاصل کرتا ہے تو رزق حاصل کرنے کے جو اسباب پیدا کرتا ہے وہ غلط طریقے سے کرتا ہے۔ اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی صورتیں جو قرآن پاک میں اس نے نازل فرمائی ہیں وہ یاد کر کے اگر ہم رزق کے وسیلے بنائیں، اگر ہم رزق مانگیں تو ہمیں وہ رزق اتنی ہی آسانی سے مل جائے گا جتنی ہم مشکلیں چوری کرنے میں، برے کاموں میں، لوگوں سے سود لینے میں صرف کرتے ہیں۔ تو اگر ہم سود وغیرہ کی بری چیزوں سے بچ جائیں تو ہمارے گھروں میں رزق میں اتنی برکت آ جاتی ہے۔ دیکھیں اب ہم سود لینے کے لیے چند ہزار روپیہ، صرف سود لینے کے لیے ہم کہتے ہیں کہ ہزاروں روپیہ ہم نے لے لیا اور وہ 1000 روپیہ ہمارے پاس مال تھا اس میں اضافہ ہو گیا ہے، تو ایسا نہیں۔ اگر 1000 ہم سود لیتے ہیں تو کئی ہزاروں ہمارے نکل جاتے ہیں، اولاد بیمار ہو جاتی ہے، گھر میں کوئی ایسی آفت مصیبت آ جاتی ہے کہ وہ 1000 لینے کے عوض ہم سے پتہ نہیں کتنے پیسے جو ہیں وہ نکل جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں ہمارے ہاتھوں سے۔ پانی جیسے ہاتھ میں لیتے ہیں اور پانی بہہ جاتا ہے، ہاتھ میں نہیں رکتا، اسی طرح سود لینے والے کا رزق بھی ہاتھ میں نہیں رکتا ہے۔ تو ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہی گڑ گڑایا کریں، دعا مانگا کریں۔ اس کی اگر پیاری پیاری صورتیں جو اس نے قرآن میں نازل فرمائی ہیں وہ یاد کر کے اگر ہم اس سے مانگیں گے، اس کے وسیلے سے مانگیں گے تو انشاءاللہ ہمارے رزق میں بے حد برکت ہوگی۔ آج میں آپ کے سامنے جس صورت کا وظیفہ لائی ہوں وہ بہت ہی پیاری صورت ہے۔ قرآن پاک میں اس صورت کو بڑی عظمت حاصل ہے، تو میں اپنا وظیفہ بتاؤں گی اور ساتھ میں آپ سب سے گزارش کرتی ہوں ہمارا چینل روحانی وظائف ضرور سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کرنا ہرگز نہ بھولا کریں، ویڈیو کو شیئر کریں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر لیا کریں تاکہ جو بھی نئی ویڈیو اپلوڈ ہو آپ تک سب سے پہلے اس کا نوٹیفیکیشن پہنچ جائے۔ تو ویورز جب ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو اس سے پہلے ہم وضو کرتے ہیں۔ تو وضو اگر کر کے سو جائیں، اگر وضو ویسے تو ہم لوگ دن رات وضو کرتے ہیں، 5 ٹائم وضو کرتے ہیں، اگر وضو کر کے سو جائیں تو اس کے بہت سے فضائل ہیں۔ آج آپ سنیں گے تو اپنے اوپر رشک کریں گے کہ ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں سے ہیں جنہوں نے ہمیں اتنے پیارے پیارے فضائل عطا فرمائے ہیں، اتنی برکات عطا فرمائی ہیں۔ اگر وضو کر کے سو جائیں تو اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے 4 فضائل حاصل ہوتے ہیں۔ اس شخص کی روح جو وضو کرتا ہے، وضو کر کے سو جاتا ہے، اس کی روح بیت اللہ شریف کا طواف کرتی ہے، فرشتے ساری رات اس کے لیے نیکیاں لکھتے رہتے ہیں۔ جب بھی وہ شخص کروٹ بدلتا ہے تو فرشتے اس کی بخشش کے لیے دعا کرتے ہیں۔ جب سو کر اٹھتا ہے تو جو دعا مانگے گا پوری ہوگی۔ اللہ تعالیٰ پوری امت کو اعمال کا سچا جذبہ عطا فرمائے
اور جو شخص وضو کر کے جاگتا ہے تو سارا دن جو وضو میں رہتا ہے تو اس وضو کے جو قطرات ٹپکتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ایک فرشتہ پیدا فرما دیتا ہے. اس فرشتے کا ایک پاؤں ایک جو ہے پر مشرق ایک پر مغرب کی طرف ہے. وہ جب پانی میں غوطہ لگا کر باہر نکلتا ہے اس کے پانی سے اس کے جو پر ہوتے ہیں اس سے جتنے قطرات ٹپکتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس ہر قطرے کے عوض ایک فرشتہ پیدا فرماتا ہے اور وہ فرشتہ اس بندے کے لیے دعائے مغفرت کرتا رہتا ہے. کس قدر وضو کے فضائل ہیں. آپ لوگ اگر سننا شروع کر دیں تو آپ لوگ سننا اور لکھنا شروع کر دیں تو صفحے ختم ہو جائیں اور وقت ختم ہو جائے. تو آج جو میں آپ کے لیے قرآن پاک کی مختصر صورت لائی ہوں وہ بھی بتا دوں. وہ کون سی صورت ہے؟ بہت پیاری صورت ہے. وہ ہے سورہ قدر. سورہ قدر بہت ہی آسان ترین صورت ہے، بہت ہی مختصر ترین صورت ہے. تو آقائے دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس صورت کو شب قدر میں پڑھنے کی فضیلت بھی بتائی ہے. عام دنوں میں اگر ہم اسے پڑھ لیں تو اس کی بھی بہت زیادہ فضائل ہیں. جیسے قرآن پاک کے مطابق 1000 مہینے تقریباً 83 سال 4 مہینے بنتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہونے کی وجہ سے ہم پر اللہ کا یہ احسان عظیم ہے کہ اس نے عمر کے مختصر سے حصے میں ہمیں زیادہ سے زیادہ ثواب حاصل کرنے کی سہولت عطا فرمائی ہے. ہم سب مسلمانوں کو چاہیے کہ اللہ کی جو وہ عظیم رات جسے شب قدر کہا گیا ہے، دیکھیں سورہ قدر کو شب قدر سے منسوب کر دیا گیا ہے. اس عظیم رات سے فائدہ اٹھانا چاہیے. اپنے گناہوں کی لوگ بخشش کروا لیتے ہیں. تو شب قدر کے اس کو سورہ قدر کو شب قدر میں پڑھنے کی بھی بہت زیادہ فضیلتیں ہیں. امیر المومنین حضرت مولائے کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں جو کوئی شب قدر میں سورہ قدر 7 بار پڑھتا ہے اللہ عز و جل اسے ہر بلا سے محفوظ فرما دیتا ہے اور 70,000 فرشتے اس کے لیے جنت کی دعا کرتے ہیں. اور جو کوئی سال بھر میں جب کبھی جمعہ کا روز آتا ہے جمعہ سے قبل 3 بار پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس روز کے تمام نماز پڑھنے والوں کی تعداد کے برابر اس کو نیکیاں لکھ دیتا ہے. اور جو وضو کے بعد ایک مرتبہ، یہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ وضو کے بعد ایک مرتبہ جو کوئی سورہ قدر پڑھتا ہے تو وہ صدیقین میں شمار ہوتا ہے. جو 2 مرتبہ پڑھے تو شہداء میں شمار کیا جائے گا. جو 3 مرتبہ پڑھے تو اللہ عز و جل میدان محشر میں اسے اپنے انبیاء کرام کے ساتھ رکھے گا. آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی آنکھوں کی بینائی تیز ہو جائے، آنکھیں جو آپ دیکھتے ہیں وہ اس سے بھی زیادہ آپ کی بصارت زیادہ ہو جائے، تو جو کوئی شخص سوتے وقت 7 مرتبہ سورہ قدر پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کی آنکھوں کی بینائی کی حفاظت فرماتا ہے اور انشاءاللہ العزیز کی بصارت مرتے دم تک کمزور نہیں ہوتی ہے. تو سورہ قدر کی دیکھ لے کتنی فضیلتیں ہیں، کتنی برکتیں ہیں. اور جو شخص اس کو نماز عشاء کے بعد پڑھ لیتا ہے تو اس کی اتنی برکتیں ہیں سورہ قدر یعنی انزلنا کی کہ شوگر سے لے کر ہارٹ اٹیک تک دنیا کی لا علاج بیماریاں اس کے لیے مکھی بن جاتی ہیں، چیونٹی بن جاتی ہیں اور اللہ ان بیماریوں کو سورہ قدر کی فضیلت سورہ قدر کی برکت سے ختم کر دیتا ہے. اور جو کوئی دن بھر میں اسے لاتعداد چلتے پھرتے پڑتا رہتا ہے تو 1 ہفتہ یعنی صرف 7 دن کے اندر اس کا گھر اتنا رزق سے بھر جائے گا کہ ریت کے ذروں سے بھی زیادہ رزق ملے گا. اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ لوگ چند دانے یعنی 500 1000 جیسے کہ عورتیں دانے لے کر تو پڑتی رہتی ہیں، تسبیح کے دانے بنا لیں، دانے خود الگ سے بنا لیں، وہ آپ اکٹھے کر لیں اور تمام گھر کے افراد بیٹھ جائیں، 7 دن لگاتار پڑھیں، 5000 کا عدد پورا کریں. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اس کی برکت سے کیسے آپ کے گھر میں رزق آتا ہے. ایسے نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کر ایک جگہ، تو چلتے پھرتے آپ لوگ پڑھتے رہیں. روزانہ کم از کم 500 مرتبہ سورہ قدر پڑھیں. جس کو زبانی یاد ہو جاتی ہے اس کے لیے سورہ قدر پڑھنا بہت ہی آسان ہو جاتا ہے. سورہ قدر
پڑھنا بھی آسان ہے اور اس کی برکات بھی بہت زیادہ ہیں۔ آپ نے اس سورت کو نہایت ہی تلفظ کے ساتھ پیارے انداز سے پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اس سورت کی برکت سے آپ کے گھر میں رزق بے انتہا آ جائے گا۔ میں امید کرتی ہوں میرا آج کا یہ روحانی وظیفہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اسی طرح سے مزید روحانی وظائف حاصل کرنے کے لیے ہمارا چینل روحانی وظائف سبسکرائب کر لیں۔ جن بہنوں بھائیوں نے دعا میں حصہ لینا ہے اپنا نام کمنٹ سیکشن میں میسج کر دیں، انشاءاللہ ان کے لیے خصوصی دعا کا اہتمام کروایا جائے گا۔ تو ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔